أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لڑھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ آخرکار جب وہ کان بہرے کرنے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور جو کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی بھی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ عبس ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ وہ بھی پہلی ابتدائی زمانے کی آیت ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دے رہے تھے، اور اس میں خاص قصے کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ نابینا تھے، اور ان کو کچھ پوچھنا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یا تو مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے جس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے ان کو سنا رہے تھے، پوری توجہ سے سنا رہے تھے۔ تو یہ صحابہ آئے اور نابینا تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیدھا راستہ بتا دیجیے جو اللہ نے آپ کو بتایا۔ یا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے سکھا دیجیے۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ وہ نئے نئے مسلمان ہو چکے تھے اور دین سیکھنا چاہ رہے تھے، اور کسی میں تھا کہ وہ ایمان کے قریب تھے اور بس آخری تصدیق کر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ایسا لگا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ سب میں بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہا ہوں، اگر یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کا کتنا فائدہ ہوگا، یہ صاحب تو بعد میں بھی آ سکتے تھے۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بے رخی برتی، توجہ نہیں دی ان کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناگوار ہوا اور عطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ ان کافروں کو جو سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتایا کہ جو لوگ ایسے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہ رہے ان کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کلام اتنا غیر قیمتی نہیں، یہ تو بہت قیمتی ہے، جسے قرآن کی دولت ملی پھر اس کو کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے قرآن آ جائے اور اس کو سمجھ بھی آ جائے قرآن کی اور وہ کہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے تو اس نے ناشکری کی، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں جو لوگ چیزیں جمع کر رہے ہیں اس میں سب سے قیمتی چیز قرآن، جسے قرآن مل جائے اللہ کا کلام مل جائے اور کیا کون سی دولت اس کے بعد باقی رہ سکتی۔ ایک پلڈے میں آپ رکھ دیں 1 ارب روپیہ رکھ دیں، 1 کروڑ روپیہ 1 ارب روپیہ رکھ دیں اور ایک میں قرآن رکھ دیں، آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ کون سا لیں گے، آپ لیجئے، دونوں میں سے ایک لیجئے، یہ آپ کے لیے طے کرتے ہیں، تو اب آپ کیا پسند کریں گے؟ تو وہ قیمتی ہے جس نے قرآن کو چن لیا، اس سے تو سب دونوں جہان مل رہے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو رہی ہے، رسولوں پہ ایمان لانا نصیب ہو رہا ہے، اللہ پہ ایمان لانا نصیب ہو رہا ہے، دنیا اور آخرت کامیاب ہو رہی ہے، تو قرآن ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا کہ جس کو قدر ہی نہیں اس کو کیا کرے، سامنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لوگوں نے ہماری قدر ہی نہیں جانی اللہ کی، جیسے کہ اس کی قدر جاننا چاہیے، وہ تمہارے لیے رات اور دن نکال رہا ہے، سارے سامان کر رہا ہے، اس نے یہ ہدایت بھی بھیجی، اب لوگوں کو قدر نہیں، زندگی پوری گئی تو بھی قرآن نہیں پڑھا، تب کیسا ہوگا، کیا قدر جانی۔ تو کہا کہ پھر ایسے لوگوں کو سمجھا کہ اس کے مقابلے میں جو زیادہ توجہ کرتا ہے اس پہ دینا چاہیے۔ دوسری بات بتائی کہ کسی کا سٹیٹس بڑا ہے، کوئی پیسے والا ہے، بہت ذہین ہے، تو یہ سوچ کے کہ وہ اسلام میں آ جائے گا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے قرآن آئے تو اس کو قرآن آئے گا، جو چاہے گا میں جنت میں جانا ہے تو اس کو جنت میں جانے کا اللہ تبارک تعالیٰ راستہ بتا دے گا۔ جو بھی انسان کے اندر سے خواہش ہوگی اللہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، زبردستی نہیں تھوکتا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں، ہدایت پوری کی پوری ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہے ہدایت تو ابو طالب وغیرہ ایسا بغیر ایمان کے ان کا انتقال نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے دل میں تڑپ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس تڑپ کے مطابق اس کو بدلہ دیتا ہے۔ تو دعوت کا یہ کام بتایا گیا کہ جو بھی جس کو دین کی طلب ہے اس کو اچھی طریقے سے بات سمجھانا چاہیے، اور جو بہت بے رخی برتتا ہے یا توجہ ہی نہیں دے رہا ہے اس کو بھی بات سمجھانا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بے قدری ہو جائے دین کی اور اسلام کی۔ تو یہاں پر اس طریقے سے گفتگو کی گئی۔ پہلے خطاب تو حضور سے ہے، یہ پہلا موقع تھا، اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تھے، پوری ٹریننگ ہو گئی اور اس کے بعد ہر کام کیا۔ پھر اللہ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ کبھی کوئی غلطی ہوتی نہیں، صرف نبی ایسے ہوتے ہیں، ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے، ان کے سوا ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بے رخی بھی اچھی نہیں لگی ان کے اسٹیٹس کے حساب سے، پیغمبری کے حساب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب نہیں کیا، ایسا خطاب کیا ہے کسی اور شخص پہ، کیونکہ یہ کام تو آپ کے شایان نشان نہیں ہے، تو یہ کرنے والا ایسا لگا جیسے کوئی دوسرا ہے۔ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آئے، یعنی کوئی اور آدمی ہے جس نے بے رخی بھی اور ذرا منہ ٹیڑھا ہو گیا، ترش روئی ہوتی ہے نا چہرے پہ، ذرا بیزارگی، کسی سے آپ کو ملنا نہیں، وہ آ گیا، اب آپ نہیں ملنا چاہتے، وہ بولتے کہ ہم گئے تھے ان کے پاس لیکن ہم کو دیکھ کے وہ خوش نہیں ہوئے، ذرا بے رخی انہوں نے برتی ہم سے، آدمی کو اندر سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے سے بے رخی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کہا تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اچھا، ابن ام مکتوم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے سالی تھے، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، ان کے والد اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپس میں سگے بھائی بہن، پھپھیرے بھائی تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھیرے بھائی تھے، اس طریقے سے پھپھیرے سالے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیشہ جانا آنا تھا خاندان میں، اس لیے نہیں کہ ان کا اسٹیٹس کم تھا، غریب تھے، یا آدمی محسوس کرتا ہے کوئی لنگڑا ہے، اندھا ہے، مگر کوئی رشتہ دار ہو تو اس سے تو ایسا نہیں کر سکتا نا، کسی کا والد اندھے ہیں، ایک صاحب ملے ان کے والد کو بولنا بھی نہیں آتا ہے، سنے بھی نہیں دیتا، مگر ان کے والد ہیں وہ تو بہت قدر کریں گے، تو رشتہ داروں کی تو قدر ہوتی ہے، اسٹیٹس بھی تھا، خاندان بھی تھا، تو اس وجہ سے نہیں کیا تھا، صرف یہ کہ اس وقت
اگر یہ سردار سن لے تو بات بہت اچھی ہوگی. تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافی ہو. اللہ نے کہا تم کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اسی وقت وہ سن لے بات کو آپ کی، دھیان دے اور نصیحت قبول کر لے، یعنی مسلمان ہو جائے، وہ قبول کر لے دین کو. ایسا ہو سکتا ہے. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ پڑے ہوئے ان کے پیچھے، وہ نہیں سدھرے تو آپ پہ کیا ذمہ داری. اگر کوئی پیغمبر آیا اور کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تو کیا وہ پیغمبر ناکام ہے؟ مولانا جلال الدین عمری صاحب نے بہت اچھی بحث کی ہے اسلام کی دعوت کتاب میں، اور بتایا کہ نہیں، پیغمبر تو کامیابی ہوگا، چاہے ایک آدمی ایمان لائے، چاہے کوئی نہ لائے اور لاکھوں لوگ لائیں، نبی تو کامیاب ہے کیونکہ اس کو کرنے کا ہے. وما علینا الا البلاغ، ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے مگر پہنچانے کی. رسولوں نے کہا تھا سورہ یاسین کہ تم پہ صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. کون قبول کرتا ہے، اسلام کتنا پھیلتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ان پر نہیں ہوتی ہے. تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے اگر کوئی قبول نہ کرے تو؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. اب خود ڈر کے آ رہا ہے، صحیح راستہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے، وہ جہنم میں نہیں جانا چاہ رہا، غریب ہے، وہ رنگ سے کالا ہے، کوئی مقام بھی اس کا سٹیٹس نہیں، مگر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت والے عمل کرنا چاہ رہا ہے. تو کہا اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر ہے، اس پہ توجہ ہونی چاہیے، ہرگز نہیں. یعنی یہ جو رویہ تھا یہ صحیح نہیں تھا. صحیح بات کیا ہے؟ یہ تو ایک نصیحت ہے. قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، ایک مارگ درشن ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک ہدایت ہے، ایک نصیحت ہے. جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. اب جو چاہے قرآن کے مطابق عمل کرے، نہیں کرے قرآن چھوڑ کے ساری کتابیں پڑھے. اب کمال یہ ہے انجینئرنگ پڑھنا ہے، میڈیکل، کئی کتابیں پڑھنا پڑتا ہے، اور قرآن ایک ہی کتاب ہے، اتنی 600 پیجز کی خالی، اور وہ ساری کامیابی دے رہی ہے. تو لوگ اس کو نہیں پڑھ رہے اور دوسروں کو. تو اب جس کا دل چاہے وہ 600 پیج میں سے پوری ہدایت پا کر دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، یعنی باعزت ہے، ریسپیکٹفل ہے. اس کی جو یہ پیجز ہیں ایسی کتابوں میں جس پہ بھی لکھا جاتا ہے قرآن، بہت ریسپیکٹفل ہو جاتی ہے. کاغذ بھی خود، اس لیے کاغذ کو ادھر ادھر پھینکتے نہیں، یا تو جلا دیتے ہیں یا گاڑ دیتے ہیں، اس کو ایسا پیروں کے نیچے آنے نہیں دیتے، غلط نہیں ہوتا. یہ فرشتے جو ہے صحیفوں میں، مگر یہاں ہے جو ام الکتاب اللہ کے پاس ہے، وہاں کا ذکر ہے کہ وہاں کی صحیفوں میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. بلند مرتبہ ہے، اور اس کا مرتبہ، اس کا سٹیٹس بھی بہت اونچا ہے اللہ کے پاس. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، سب سے گریٹسٹ ہے، سب سے بڑی ہے. جیسا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے. بہت ہی معزز، بہت بڑے مرتبے والی، پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے. یہ ایک واحد کتاب ہے. اس میں سے قرآن مجید میں کہا گیا کہ باطل اس میں سے آگے بھی نہیں آ سکتا، پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا. اس میں شیطان بھی وسوسے نہیں ڈال سکتا، کوئی انسان بھی اپنے دل سے اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ رکھا ہے کہ ہر عیب سے یہ بھی پاک ہے. اس کے اندر کبھی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی غلط بات نہیں، ساری چیزیں اچھی اچھی، واضح، صاف، بالکل پاکیزہ. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم بھی پاکیزگی اختیار کرو. تزکا جو آتا ہے اسی لیے آتا ہے. معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. بڑے مرتبے والے، معزز، عزت والے جو فرشتے ہیں، بہت اونچے درجے کے اور بہت نیک ہیں. اور فرشتے تو ساری نیک ہیں، لیکن ان میں جو مرتبے ہیں ان مرتبوں میں بہت، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ بہت بڑا ہے، میکائیل علیہ السلام کا، 4 فرشتوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ایسے بڑے بڑے فرشتے جو ہے اس کے کاتب ہیں، اس کے لکھنے والے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں یہ رہتی ہیں. اب اس کے بعد سے انسان کے بارے میں ہے، عام انسان کے بارے میں. جب انسان ہوتا ہے تو اس سے نافرمان انسان زیادہ تر مراد لیا جاتا ہے. کہاں قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے. یہ انسان کیسا ہے کہ حق بات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، سچائی کو جھٹلاتا ہے، اپنے کیے ہوئے وعدے کو جھٹلاتا ہے. تو انسان پہ لعنت ہو، یعنی ایک جگہ رحمت ہونا، فضل ہونا، اور اس کے اپوز میں لعنت ہے. تو کہا کہ انسان پر لعنت ہو، کیسا حق کو جھٹلانے والا ہے. کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، لیکن سوچتا نہیں کہ آج اتنی شان کی بات وہ کر رہا ہے، سٹیٹس اس کو مل گیا، چاہے وہ کہیں کا حکمراں بن گیا ہو، کسی ٹرسٹ کا ذمہ دار بن گیا ہو،
لیکن ہے کیا وہ؟ کس چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر۔ بتائیں کیا اچھی چھوٹی سی بوند تھی گندی سی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنایا، خون جمع کیا، اس کی آنکھ ناک کان سب درست کی، پھر یہ بھی طے کیا یہ انجینئر بنے گا، کہ ڈاکٹر بنے گا، کہ اچھا سائنٹسٹ بنے گا، یا اچھا قاری بنے گا، مفسر بنے گا، طاقت والا بنے گا، موٹا رہے گا کہ دبلا رہے گا، اس کی ہائٹ کیا ہوگی، بال کیسے ہوں گے، یہ سب کچھ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہوتا کبھی۔ خدا نے سب کا جسم کا ماڈل تک اللہ تبارک تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ کوئی بہت دبلا ہے وہ چاہے کہ بہت موٹا ہو جاؤ، میں نہیں ہو سکتا، بہت موٹا ہے وہ جو ایک دم پتلا ہو جاؤ، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ساخت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے بنائی ہے، اس کی تقدیر کو مقرر کر دیا ہے، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا، پھر زندگی آسان، ماں باپ مل گئے، اس کو دودھ پلا رہے ہیں، اٹھ نہیں سکتا لیکن ساری اس کی خدمت ہو رہی، پورے خاندان کے لوگوں میں اس کی محبت ڈال دیے، پھر اس نے چلنا سیکھا، کھانا سیکھا، پڑھنا سیکھا، پھر وہ خود بڑا آدمی بن گیا، یہاں تک کہ سارا کر کے پھر کیا ہوا، اس کو قبر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ بڑا ہوتا انسان کیا، اس کی آخری منزل کیا، قبر ہے، قبر تک پہنچا دیا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں ہے ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے نکال دے، کبھی بھی نکال سکتا ہے، لیکن اس نے ایک مقرر وقت کیا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت سارے مردے جو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا۔ یہ نافرمان انسان کے بارے میں کہ اس کا کام تھا کہ اللہ کی بندگی کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کے لیے نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، سارے انسانوں کے ساتھ اس کی جو تعلق ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ احسان نہ کرے، اپنے بچوں کو پالے تو بولے دیکھو میں نے تم کو کیسا پالا، کتنی تکلیف اٹھا کے، نہیں، اللہ نے بچے دیے تھے، اللہ کے لیے اس نے پال دیا، اس کا اجر اللہ کے پاس ہو گیا۔ ماں باپ بھی یہ کہیں کہ نہیں بچے ہماری خدمت کریں، کیوں نہیں کرتے، ہم نے اتنا کیا، نہیں، اور بچوں کا بھی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا، صحیح نہیں ہے، اللہ کا ہے، مگر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی بھی اچھی پرورش کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو اللہ کے احکام کے مطابق ماں باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے، نہ بچے دے سکتے ہیں نہ ماں باپ دے سکتے ہیں۔ آپ یہ جو کچھ کریں گے آپ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اب ادا کریں گے، لیکن یہ نافرمان انسان نے کوئی فرض ادا نہیں کیا، نہ نماز پڑھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ انسانوں کے ساتھ بہتر کیا، نہ ماں باپ کے ساتھ کیا، نہ بچوں کے ساتھ کیا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، پھر اللہ نے کہا کہ ذرا وہ جو کھاتا ہے روز کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے نا، گوشت کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، جو بھی کھا رہا ہے اس پہ ذرا وہ غور کرے۔ ہم نے خوب پانی لٹھایا، یہ غذا کیسے بنی؟ پہلے تو ہم نے آسمان سے پانی لٹھایا، اور پانی کوئی آسمان سے دیکھیں ٹاکی سے پانی لانا بولے پریشانی، اب یہ مسجد میں اعلان ہو گیا کہ صاحب پانی کم ہو رہا ہے، 600 روپے کا ٹینکر لینا پڑے گا فلاں ہے، تو بھائی آپ کو تو اللہ کیسا کر رہا ہے، پورے سمندروں سے کھارا پانی میٹھا بن کے اوپر جا رہا ہے، بادل، ہواؤں کا انتظام، اور ایک ساتھ پوری بارش جو ہے برس رہی، خوب بارش برس رہی۔ اگر بارش نہ برسے تو اناج اگ سکتا ہے، جانور زندہ رہ سکتے ہیں جس کو تم کھاتے ہو، دودھ مل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو پہلا بتایا کہ ہم نے کیا کیا، انا سببنا الماء سبا، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، چھوٹی سی طاقت رہتی ہے کومپل میں مگر وہ زمین کو برابر پھاڑتی ہے، پھر اس کے اندر اگائے غلے، یعنی جوار، باجرہ، اناج کو کہتے ہیں غلہ، اور انگور جو آج کل آ رہے ہیں، انگور نکالے، اور ترکاریاں جو الگ الگ قسم کی، میتھی کی ہے، سوئے کی ہے، چکے کی ہے، اور زیتون جو باہر سے آتا ہے، ہمارے پاس نہیں اگتا زیتون، زیتون کا تیل ہمارے پاس ملتا ہے، اور کھجوریں اور گھنے باغ، کھجور بنائیں اور گھنے گھنے باغ بنائیں، اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر، اور پھل بھی آم ہیں، جام ہیں، کتنے سیب ہیں، کتنے قسم کے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھل بنائے، یہ سب مٹی سے، انسان کو مٹی سے بنایا، پھر یہ ساری چیزیں مٹی سے بنائی ہیں تاکہ مٹی کو بڑھائے، بچہ مٹی سے بڑھ رہا ہے آگے، لیکن مٹی کو ایسی شکل دی کہ بہت لذیذ بھی ہے، اچھی بھی ہے، اس میں وٹامن بھی ہیں، پروٹین بھی ہیں، یہ سب بنا دیے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ اب جواری ہے تو کڑوی ان کے لیے ہے، گیہوں ہے تو نیچے ان کے لیے ہے، چنا ہے تو تم نے نکال دیا، باقی کا ویسٹیج ان کے لیے ہے۔ تو اللہ نے ایسا جوڑ بنایا ہے کہ اس میں سے انسان کو بھی ملتا ہے
اور ان کے جانوروں کا بھی سامان ہو جاتا ہے۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ وہ دوسرا دھماکہ، دوسرے سور جو پھونکا جائے گا، پہلے میں تو سب مر جائیں گے، دوسرے پھونک کے وقت جو ہے سارے کے سارے زندہ ہو کر، تو کہا کہ ایسی آواز ہوگی سب قبروں میں ایسا لگے گا جیسے کان پھٹ رہے ہیں پوری طرح۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنے ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنا اولاد سے بھاگے گا۔ آج جس کے ساتھ سب سے زیادہ رہتے ہیں، فیملی تو رہتی ہے، بھائی بھائی کی جوڑی جمتی ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق رہتا ہے، تو یہ سارے جو رشتے ہیں اب یہاں تو سب گناہ میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ہاں اس کو مار کے لا لے، اس کو دھوکہ دے کے لا لے، یہ سب ایک دوسرے کو بول بھی رہے ہیں، سمجھ جائیے۔ اب جب وہاں آئے گا تو کیا ہوگا؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور قرآن خود کہہ رہا ہے اس سلسلے میں، یوم یفر المرء من اخیہ، فرار ہوگا، بھاگ جائے گا انسان اپنے بھائی سے، وہ امیہ و ابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے والد سے، وہ صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنے حال کی پڑی ہوگی، میرے ساتھ پہلے کیا فیصلہ ہو، اب آ گیا وہ قیامت کا دن، اب سارے اعمال سامنے آنے والے، معلوم نہیں یہ میرے خلاف کیا گواہی دیتے، نہیں معلوم کہ میں نے جو غلط کام کیے ان کو معلوم ہے، تو کہیں میری اولادی گواہی نہ دے دے، بھائی گواہی نہ دے دے، میں نے ظلم کیا تھا، حق مارا تھا، اب کہیں وہی آ کے کھڑا نہ ہو جائے، تو آدمی اس سے سب سے ڈرنا شروع کرے گا۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، خوشی سے وہ بولیں گے کہ آج کامیاب ہو گئے، جیسے رزلٹ آتا ہے نا، تو جس کا رینک آتا ہے، سب انٹرویو لینے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پاس، وہ انٹرویو دے رہے ہیں، کیسا کامیابی ہے، کیسا ہے، تو اس کا چہرہ دمکتے رہتا ہے، تو چہرے دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش رہتا ہے، بہت خوش رہتا ہے، اور خوش و خرم ہوں گے سب۔ سمجھے کسی کی شادی ہے، اس کو کوئی بڑا انعام مل گیا، کتنا الیکشن جیت گیا، بہت خوش رہتا ہے، حشاش بشاش، نعرے بھی لگ رہے ہیں، خوش بھی ہو رہا، یہ سب سے بڑی کامیابی کا دن ہے۔ جنت کا پروانہ ملنا بولے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اللہ نے کہہ دیا یہ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی، تو یہ ایسا ہوگا ان کا۔ اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، دھول اڑ رہی ہوگی پریشانی سے، پریشان، اب معلوم ہوگا گرفتار ہو گئے، عذاب میں جانے والے، قید ہونے والے ہیں، اور کلونس چھائی بھی ہوگی، کالا پن ہوگا، چہرہ ڈر کے مارے کالا ہو جائے گا، گھبراہٹ چہروں پہ بار بار ہے قرآن میں کہ کالے ہو جائیں گے چہرے، بے رونق ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے وہ چہرے، اور یہ چہرے کس کے ہیں؟ یہی کافر و فاجر لوگ ہوگا۔ یہ کافر یعنی کفر کرنے والے ان کا، فاجر یعنی گنہگار، یہی لوگ ہیں جو گنہگار ہوں گے اور کافر ہوں گے، ان کا حال یہ ہے۔ یہ 80 نمبر کی صورت ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا سورہ قیامہ وغیرہ کے بارے میں، ساری یہ آخری کی صورتیں آخرت کو واضح کرنے والی، اسی سے ایمان بہت مضبوط ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آنکھوں سے نظر آنے لگا جنت اور دوزخ، اس لیے ان کے اعمال بہت اچھے ہوئے، وہ متقی بنے، اور پھر وہ سارے کارنامے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا، لوگوں کو انصاف ملا، اور ان کے درجے بھی بہت بلند ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔